السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر آپ علم دین سے یا اہل علم سے وابستہ رہے ہیں تو آپ نے ایک کتاب کا نام سنا ہی ہوگا، بہار شریعت۔ اہل سنت والجماعت میں یہ پاکستان اور ہندوستان میں بہت مشہور اور مقبول بھی ہے۔ اسے لکھنے والے ہیں علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ۔ انڈیا سے ان کا تعلق تھا اور تقریباً 100 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ بہت زبردست کتاب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ عالم کورس نہیں کر سکتے لیکن اردو میں آپ اتنا علم دین سیکھنا چاہتے ہیں جتنا ایک اچھے خاصے عالم دین کو ہوتا ہے، تو آپ اس کتاب کو پڑھنا شروع کریں، بار بار پڑھیں اور سمجھیں، تو آپ کو واقعی اتنا زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں تقریباً علم آ جائے گا، خواہ وہ عقائد ہوں، آپ کے زندگی کے معاملات ہوں، نکاح، طلاق، اسی طرح زندگی میں کیا چیزیں حرام ہیں، کیا چیزیں جائز ہیں، کیا چیزیں فرض ہیں، لوگوں کے حقوق کا بیان، یعنی تقریباً ایک مسلمان کی زندگی کی جو ذمہ داریاں بنتی ہیں، جو شریعت کے احکام بنتے ہیں، اس کتاب کے ذریعے آپ کو علم میں آ سکتے ہیں۔ اس کی میں آج فہرست کے بارے میں بتاتا ہوں۔ تو ٹوٹل 3 جلدوں پر یہ مشتمل ہے، جیسے کہ یہ آپ دیکھ لیں، میں نے کلک کیا ہے، اسے آپ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ بہار شریعت لکھیں گے تو یہ کتاب سامنے آ جائے گی، اور اس کی 3 جلدیں، جیسے جلد اول، جلد دوم، دوسری جلد اور جلد سوم، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک خاصیت اس ایپلیکیشن میں یہ بھی ہے کہ اس کتاب میں جو مصنف ہیں انہوں نے کیا طریقہ کار اختیار کیا ہے کہ جو بھی کسی ٹاپک پہ جب گفتگو کرنی ہوتی ہے، جیسے نکاح کے بارے میں گفتگو کرنی ہے، نکاح کے مسائل وغیرہ، تو پہلے نکاح سے ریلیٹڈ قرآن پاک کی آیات وہ لکھتے ہیں، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہوتے ہیں مصنف وہ لکھتے ہیں، اور اس کے بعد حدیثوں کے بعد جو شریعت میں علماء نے جو احکامات لکھے ہیں، جو مسائل بیان فرمائے ہیں کہ نکاح میں کیا کیا چیزیں جائز ہیں، کیا کیا چیزیں فرض ہیں، کیا کیا چیزیں واجب ہیں، وہ لکھتے ہیں۔ تو ہر باب میں، جیسے نکاح کے باب میں بھی ایسی، پھر طلاق، اسی طرح میت کے بارے میں، عبادات کے بارے میں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور اسی طرح زندگی کے اور پہلو، عقائد میں بھی اسی طرح ہے۔ تو اس کا میں دکھاتا ہوں، پہلے آج کی ویڈیو میں ہم اس کی فہرست پہ غور کریں گے کہ آپ کو اس کتاب میں پڑھنے کو کیا کیا کچھ مل سکتا ہے۔ اوپر دیکھیں کتاب لکھا ہوا ہے، آگے قرآنی آیات، یعنی آپ پوری کتاب میں سے اگر صرف قرآن پاک کی آیات پڑھنا چاہتے ہیں تو اس پہ کلک کریں، آگے احادیث پر آ جائیں، ٹھیک ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو صرف احادیث ملیں گی، طہارت کا بیان، نماز کا بیان، یعنی نماز سے ریلیٹڈ یہاں پر آپ کو صرف حدیثیں ملیں گی، کیونکہ اوپر میں نے احادیث پر کلک کیا ہوا ہے۔ احادیث جمع ہے حدیث کی، ٹھیک ہے۔ آگے اصطلاحات، یعنی علم فقہ میں، شریعت میں جو علماء لفظ یوز کرتے ہیں نا، مشکل الفاظ، یعنی شریعت میں جو علماء کرام الفاظ یوز کرتے ہیں، مشکل الفاظ جو بعض اوقات ہوتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتے، تو جیسے علم ذاتی، علم عطائی، معجزہ، محکم، متشابہ، الہام، ان کی وضاحت اس میں آپ کو ملے گی اصطلاحات میں۔ آگے لغت ہے، ٹھیک ہے، اجمالاً، معنی مختصراً، ازلی، تو یہ ایک ایک لفظ کے مطلب اور ان کی وضاحتیں کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، لغت سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ قدیم جدید، یعنی کوئی لفظ ایسا تھا جو 100 سال پہلے یوز ہو رہا تھا جب مصنف تھے اور اب نہیں استعمال میں آ رہا، تو قدیم جدید میں آپ کلک کریں تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ قدیم الفاظ پتہ پے تے الف سے لکھا جاتا ہے، اور جدید میں یہ پتہ ہے سے لکھا جاتا ہے۔ قدیم الفاظ میں آپ دیکھیں تاگا، ٹھیک ہے، تو یہ جو تاگا لفظ ہے یہ پہلے یوز ہوتا تھا، اب اس کی جگہ ہوتا ہے دھاگا۔ تو اس طرح آپ کی لغت، یعنی کہ لینگویج جو اردو ہے، اس میں اس کتاب میں کہیں مشکل لفظ آتا ہے، آپ کو پتہ نہیں چل رہا اس کا مطلب، تو آپ یہاں پہ آ کر اس کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے بک مارک وغیرہ، یعنی آپ بک مارک کرتے جائیں کتاب میں، یہ بھی بڑی زبردست بات ہے، آپ کتاب پڑھتے جائیں اور بک مارک کرتے جائیں ضروری جگہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ اب ہم شروع کرتے ہیں کتاب، اس کی اجمالی فہرست دیکھتے ہیں۔ یہ ٹوٹل 3 جلدیں ہیں۔ پہلی جلد اول میں دیکھیں عقائد، اس کی فہرست میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کیا کچھ ہے۔ آپ اس کتاب کو ہارڈ کاپی میں بھی خرید سکتے ہیں، یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، PDF میں بھی۔ اور عقائد متعلقہ ذات و صفات الہی جل جلالہ، یعنی وہ عقائد جو متعلق ہیں ذات اور صفات الہی، اللہ پاک کی صفات اور اللہ کی ذات سے متعلق جو عقیدے ہیں وہ ان کے بارے میں اس میں بیان ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ حصہ اول جو ہے، حصہ دوم کی بات کریں، دوسرا حصہ، تو اس میں کتاب الطہارت، یعنی پاک ہونے کے مسائل جو ہیں، نہانے کے، وضو کرنے کے، اس بارے میں بیان ہے۔ اسی طرح خواتین کے جو مسائل ہوتے ہیں خاص ایام کے، وہ بھی اسی میں بیان کیے جاتے ہیں، وہ وہاں سے پڑھ سکتی ہیں۔ نماز کا بیان، نماز کے بیان میں دیکھیں نماز کے مسائل ہوں گے، خواہ وہ نوافل ہوں یا فرض ہوں یا واجب نمازیں ہوں۔ اذان کا بیان، اذان کے طریقے، اس کے مسائل، نماز کی شرطوں کا بیان، نماز پڑھنے کا طریقہ، درود شریف کے فضائل اور مسائل، ٹھیک ہے۔ وطر کا بیان، زکوٰۃ کا بیان، حج کا بیان۔ تو یہ جلد اول میں تو یہ ہے۔ جلد دوم میں دیکھیں
نکاح کا بیان یعنی نکاح کے مسائل ہوں گے. محرمات کا بیان دیکھیں یہاں پر یہ نکاح کے بیان میں لکھا ہوا ہے. تو محرمات کا بیان یہ ہوتا ہے کہ وہ رشتے جن سے آپ کبھی بھی شادی نہیں کر سکتے وہ محرمات کہلاتے ہیں. بھائی بہن والدین یہ محرمات, ٹھیک ہے. اور دودھ کے رشتوں کا بیان یعنی جو وہ لوگ جو آپس میں رشتہ دار سگے بہن بھائی وغیرہ تو نہیں ہیں, لیکن اگر کوئی ایسے ہے کوئی غیر رشتہ دار غیر لوگوں میں سے ہے, اسٹرینجرز یا اجنبی لوگوں میں سے, لیکن اس نے اگر کسی کی والدہ کا دودھ پیا تھا بچپن میں تو وہ رضائی طور پر بہن بھائی کہلاتے ہیں, ٹھیک ہے. دودھ کے رشتوں کا بیان. ولی کا بیان, کفو کا بیان. ولی مطلب جو سرپرست ہوتا ہے لڑکی کا اس کے بارے میں مسائل, کون ہو اس کو کتنا اختیار ہے کیا نہیں. کفو کا بیان اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نکاح میں کس سے نکاح ہو سکتا ہے کس سے نہیں ہو سکتا, کیا کیا چیزیں کیا کیا صفات دیکھنی چاہیے, کون کس کے برابر ہے کون کس کے برابر نہیں ہے. طلاق کا بیان, ٹھیک ہے. آزاد کرنے کا بیان, یہ غلام وغیرہ پہلے ہوتے تھے اب تو نہیں ہیں, لیکن اس میں کام کے مسائل آپ کی یہ آ جائیں گے. قسم کا بیان, کفارے کا بیان, قسم کھا لیتے ہیں جھوٹی یا سچی اس کا بیان. منت کسی نے مان لی تو وہ پوری کرنا ضروری ہے نہیں, اس کے احکامات آ جائیں گے. لکیت کہتے ہیں گمشدہ چیز جو مل جائے, خواہ وہ بچہ ہو یا کوئی گمشدہ پیسے ملے یا کوئی سامان ملا, کوئی بھی چیز ملی تو اس کے مسائل اس میں ہیں. شریعت آپ کو کیا حکم دیتی ہے. آگے خرید و فروخت کا بیان, ٹھیک ہے. کفالت کا بیان, دعوے کا بیان, یہ 2 حصے ہو گئے. تیسرے حصے میں کیا دیکھتے ہیں, مزاربت کا بیان. مزاربت کہتے ہیں ایک بندہ انویسٹمنٹ کرتا ہے دوسرا اس سے کاروبار کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں مزاربت, ٹھیک ہے. یعنی جب کہ شراکت پہ جو بزنس شروع کیا جاتا ہے, ایک کے پیسے میں شراکت نہیں, شراکت اور ہوتی ہے جس میں دونوں کے پیسے ہوتے ہیں. مزاربت یہ ہوتی ہے کہ ایک نے پیسہ یا سامان دیا اور دوسرا اس سے کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا بیان. اکراہ کا بیان, مجبور کر دیا کسی کو کسی کام کرنے کے لیے, ڈرایا دھمکایا تو اس کا محکام آتا ہے. اسی طرح اس میں آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ مجبوری کیا, کسی کو مجبور کیا طلاق دینے کے لیے تو طلاق ہوگی یا نہیں, یا شادی کرنے کے لیے تو شادی ہوگی یا نہیں. حضر و اباحت کا بیان, پانی پینے کا بیان, یعنی پانی کس طرح, پانی کے آداب وغیرہ آئیں گے, کون سا پانی آپ کے لیے جائز ہے کون سا پانی نہیں ہے. بعض اوقات پانی میں کوئی چیزیں مکس ہو جاتی ہیں, وہ پی سکتے ہیں نہیں پی سکتے. پانی کب پینا فرض ہوتا ہے, کب پینا گناہ ہوتا ہے, روزے کی حالت میں تو پانی نہیں پی سکتے. ولیمہ اور ضیافت کا بیان. تحری کا بیان یعنی کسی کام کے بارے میں ہم اندازہ لگاتے ہیں, جب کسی کے بارے میں کنفرمیشن نہیں ہوتی, پتہ نہیں ہوتا, پھر ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ کام کرنا چاہیے نہیں. تحری اس میں مسائل ہیں. پیش لفظ, تذکرہ, یہ مقدمہ, مصنف اور پیش لفظ وغیرہ. یہ کتاب ختم ہو گئی یہاں پر, آئی تھنک 17ویں حصے پر ختم ہو گئی ہے کتاب. آگے نہیں 18ویں حصے میں ہے جنایات کا بیان, کہاں قصاص واجب ہوتا ہے کہاں نہیں. اطراف میں قصاص کا بیان. تو اطراف میں یہ قصاص وغیرہ یعنی جو کسی کا کوئی بندہ قتل ہو جاتا ہے یا کسی کو کوئی نقصان پہنچائے اس کا بدلہ لینے کا بیان. آگے وصیت کا بیان, تذکرہ میں دیکھیں نیچے مقدمے سے نیچے وصیت کا بیان, وصیت کرتے ہیں مسائل فقہیہ وغیرہ. 20ویں حصے میں دیکھیں پیش لفظ کے نیچے ان حقوق کا بیان جن کا تعلق میت کے ترکہ سے ہے. میراث سے محروم کرنے والے اسباب, میراث کے مسائل ہیں اس میں, ورثہ کس کو ملے گا کس کو نہیں, ٹھیک ہے. میراث کسے ملے کسی. تو یہ تقریباً آپ دیکھیں گے اس فہرست میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ زندگی کے ہر پہلو کو کور کیا گیا ہے. یہ کتاب بہت زبردست ہے, آپ چاہیں تو اسے خریدیں ہارڈ کاپی میں, دعوت اسلامی کے کسی بھی مکتبے سے آپ کو مل جائے گی, بک سینٹر سے, اور چاہیں تو آپ اسے پلے اسٹور میں ڈاؤن لوڈ کر لیں, یہاں تو فری اویلیبل ہے پلے اسٹور سے, ڈاؤن لوڈ کریں, اسے پڑھنا شروع کریں. اور اگر آپ کو کہیں مشکل ہو تو کسی عالم دین سے پوچھیں, ہم اس کا پوری ویڈیوز بنائیں گے, ہر حصے کی وضاحت کرتے جائیں گے انشاءاللہ. اور آپ اگر ویڈیوز دیکھ کے سمجھنا چاہیں, اس سے جو سمجھنا ہے تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ آپ رابطہ کر لیجیے گا 0314 20 89 619, 0314 20 89 619. یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے. آپ اس پہ کوئی وضاحت پوچھنی ہو, کوئی مسائل پوچھنے ہوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ آن لائن کلاسز پڑھنا چاہتے ہیں, باقاعدہ روز کے 1 گھنٹے آدھے گھنٹے کی کلاس علم دین سیکھنا چاہتے ہیں, یا عالم کورس کی کوئی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. باقاعدہ آدھا گھنٹے یا 1 گھنٹے کی جو کلاس ہوتی ہے اس کی مناسب ماہانہ فیس ہوتی ہے, جبکہ یوٹیوب کی ویڈیوز سے بھی آپ علم دین سیکھ سکتے ہیں. تو دوستو اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کا جلد اول اور عقائد کا جو بیان ہے وہ شروع کریں گے انشاءاللہ, اور اس میں عقائد جو اسلام میں ہیں اس کے بارے میں گفتگو ہوگی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے علم دین, تاکہ انشاءاللہ پھیلنے میں آپ یہ سبب بن سکیں اور دوسروں کا بھی بھلا ہو, اس طرح سے علم دین زیادہ سے زیادہ پھیل سکے اور لوگوں کو غلط فہمیاں جو غلط مسائل ہوتے ہیں ان کا خاتمہ ہو سکے. اسی طرح اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو بر وقت پتہ چلتا رہے. شکریہ, اللہ حافظ.